السلام علیکم۔ میں الحسنہ شیخ آپ تمام کا میرے اس یوٹیوب چینل پر استقبال کرتی ہوں۔ ساتھ ہی آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو پسند آنے پر لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آج ہم جس سبق کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں وہ 5ویں جماعت کے طلباء و طالبات کے لیے ہے۔ مضمون ہے ماحول کا مطالعہ۔ سبق نمبر 1، ہماری زمین، ہمارا نظام شمسی۔ بچوں، رات میں آپ نے آسمان پر تارے تو ضرور دیکھے ہوں گے، لیکن کیا آپ نے اس بات کا مشاہدہ کیا ہے کہ کچھ تارے ان میں بڑے اور واضح نظر آتے ہیں تو کچھ تارے چھوٹے اور دھندلے نظر آتے ہیں؟ ہم ان تاروں کو غور سے دیکھیں تو ان میں سے اکثر چمچم کرتے نظر آتے ہیں، لیکن کچھ چمچم نہیں کرتے۔ آسمان میں پائے جانے والے ان اجسام کو فلکی اجسام کہتے ہیں۔ ستارے جو خود چمکتے ہیں انہیں ستارے کہتے ہیں۔ ان کی روشنی کم زیادہ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ ستارے خود کی روشنی سے چمکتے ہیں۔ بچوں، آپ اس ستارے سے بخوبی واقف ہوں گے جس کی آمد سے صبح ہوتی ہے، چرند پرند جاگ جاتے ہیں اور ہم روزمرہ زندگی کے کام کاج پر نکل پڑتے ہیں۔ جی ہاں بچوں، یہاں بات ہو رہی ہے سورج کی۔ سورج ایک ستارہ ہے۔ دوسرے ستاروں کی بنسبت وہ ہم سے قریب ہے، اس لیے وہ بڑا اور روشن نظر آتا ہے۔ اس کی تیز روشنی کی وجہ سے ہمیں دن میں ستارے نظر نہیں آتے۔ سیارے جو چمکتے نہیں انہیں سیارے کہتے ہیں۔ سیاروں میں خود کی روشنی نہیں ہوتی، انہیں ستاروں سے روشنی حاصل ہوتی ہے۔ سیارے خود گردش کرتے ہوئے ستاروں کے اطراف گردش کرتے ہیں۔ ہماری زمین ایک سیارہ ہے، اسے سورج سے روشنی حاصل ہوتی ہے، وہ سورج کے اطراف گردش کرتی ہے، اسے زمین کی مداری گردش کہتے ہیں۔ سورج کے اطراف گردش کرنے والے کل 8 سیارے ہیں۔ ان کے نام عطارد، زہرہ، زمین، مریخ، مشتری، زحل، یورینس، نیپچون، اور پلوٹو ہیں۔ ہر سیارہ مخصوص راستے سے سورج کے اطراف گردش کرتا ہے۔ اس راستے کو اس سیارے کا مدار کہتے ہیں، جسے ہم سیاروں کی مداری گردش بھی کہہ سکتے ہیں۔ سورج ایک ستارہ ہے اور سورج کے اطراف گردش کرنے والے سیاروں کو مجموعی طور پر نظام شمسی کہتے ہیں۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اب ہم نظام شمسی کے دیگر فلکی اجسام کی طرف۔ بچوں، اب ہم یہ جان چکے ہیں کہ ہماری زمین ایک سیارہ ہے جو سورج کے گرد گردش کرتی ہے، جسے زمین کی مداری گردش کہتے ہیں۔ بالکل اسی طرح زمین اپنے محور پر بھی گردش کرتی ہے، یعنی کہ سورج کے گرد گردش کرنے کے ساتھ ساتھ خود کے محور پر بھی گھومتی ہے، جسے زمین کی محوری گردش کہتے ہیں۔ لیکن یہ کیا آپ تصویر میں دیکھ رہے ہوں گے کہ زمین کے اطراف بھی کوئی گردش کر رہا ہے؟ یہ کون سا سیارہ ہے؟ بچوں، یہ ذیلی سیارہ چاند ہے۔ ذیلی سیاروں کو بھی سورج سے روشنی حاصل ہوتی ہے۔ وہ خود کے محور پر گردش کرتے ہوئے زمین کے اطراف بھی گردش کرتا ہے، اس لیے اسے زمین کا ذیلی سیارہ کہتے ہیں۔ جس دن چاند آسمان پر اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ جلوے بکھیرتا ہے وہ دن پونم یعنی بدر کامل کا دن کہلاتا ہے۔
اس دن چاند پوری گول شکل میں دکھائی دیتا ہے، اور جس دن چاند آسمان میں بالکل دکھائی نہیں دیتا وہ دن اماوس کا دن کہلاتا ہے۔ بونا سیارہ پلوٹو نیپچون سیارے کی اگلی جانب سورج کے گرد گردش کرنے والے کچھ چھوٹے فلکی اجسام ہیں، انہیں بونے سیارے کہتے ہیں۔ ان سیاروں میں خاص طور پر پلوٹو جیسے فلکی اجسام شامل ہیں۔ بونے سیارے آزادانہ طور پر سورج کے اطراف گردش کرتے ہیں۔ بونے سیاروں کا اپنا مدار ہوتا ہے۔ سیارچے مریخ اور مشتری کے درمیان ان گنت چھوٹے چھوٹے فلکی اجسام کا ایک پٹہ ہے۔ اس پٹے میں پائے جانے والے فلکی اجسام کو سیارچے کہتے ہیں۔ سیارچے بھی سورج کے اطراف آزادانہ گردش کرتے ہیں۔ بچوں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ زمین سے ہمیں صرف چاند اور سورج ہی کیوں نظر آتا ہے؟ وہ اس لیے ہے کیونکہ سورج کی بنسبت دوسرے فلکی اجسام جسامت میں بے حد چھوٹے ہوتے ہیں، اس لیے وہ ہمیں زمین سے نظر نہیں آتے۔ اگر ہم اس تصویر کو دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ زمین سے قریب چاند ہے اور پھر سورج ہے، اس لیے چاند سورج سے چھوٹا ہونے کے باوجود ہمیں بڑا نظر آتا ہے۔ کشش ثقل بچوں، کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ زمین پر سے اگر کوئی بھی شے اوپر کی جانب پھینکے تو وہ سیدھے نیچے ہی کیوں گرتی ہے؟ مثال کے طور پر درخت کے ٹوٹے ہوئے پتے زمین پر ہی گرتے ہیں۔ آسمان سے برسنے والی بارش زمین پر ہی گرتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی فٹ بالر اپنے پیر سے گیند پر زور سے ضرب لگاتا ہے تو گیند آخر کار زمین پر ہی کیوں آ دھمکتی ہے؟ بچوں، یہ صرف زمین کی کشش ثقل کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی ہماری زمین ایک قوت رکھتی ہے جسے زمین کی کشش ثقل کہتے ہیں۔ بالکل اسی طرح فلکی اجسام میں ایک دوسرے کو اپنی جانب کھینچنے یعنی کشش کرنے کی قوت ہوتی ہے، اس قوت کو کشش ثقل کہتے ہیں۔ خلا سیاروں ستاروں کے درمیان پائی جانے والی خالی جگہ کو خلا کہتے ہیں، اس کو فضائے بسیط بھی کہتے ہیں۔ زمین سے دور آسمان میں نظر آنے والے فلکی اجسام کے تعلق سے انسان کو ہمیشہ تجسس رہا ہے۔ اس نے سوچا کہ اس تعلق سے تحقیق کرنے کے لیے وہاں تک جانا چاہیے، لیکن زمین پر سے کسی چیز کو خلا میں بھیجنے کے لیے اسے زمین کی کشش ثقل کی قوت سے زیادہ قوت کا استعمال کر کے پھینکنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے استعمال ہونے والے طریقے کو خلائی سیٹلائٹ مشین کہتے ہیں۔ بچوں، دیوالی کے پٹاخوں میں راکٹ نام کا پٹاخہ آپ نے ضرور دیکھا ہوگا۔ اس میں دھماکہ خیز مادہ ٹھوس کر بھرا ہوا ہوتا ہے، جس کا تیزی سے احتراق ہو کر بہت زیادہ توانائی پیدا ہوتی ہے۔ راکٹ کی طرح کی بناوٹ کی وجہ سے پٹاخہ مخصوص سمت میں دھکیلا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح خلائی طیارے کو خلا میں بھیجنے کے لیے طاقتور راکٹ کا استعمال کیا جاتا ہے، جسے راکٹ ٹیکنالوجی کہتے ہیں۔ راکٹ میں بہت زیادہ مقدار میں ایندھن جلایا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے ہزاروں ٹن وزنی خلائی طیارہ خلا میں لے جایا جاتا ہے۔ 20ویں صدی میں دنیا کے چند ممالک نے خلائی پرواز اور خلائی طیارے سے متعلق تکنیک راکٹ ٹیکنالوجی میں ترقی حاصل کی۔ کچھ مہمات میں سائنسداں بھی خلائی طیارے میں جاتے ہیں، انہیں خلاباز کہتے ہیں۔ بھارتی خلاباز راکیش شرما سن 1984 میں خلا میں جانے والے یہ پہلے بھارتی خلاباز ہیں۔ اسرو اور سوویت انٹر کاسماس کی مشترکہ خلائی مہم کے لیے خلائی اسٹیشن میں انہوں نے 8 دن قیام کیا۔ خلا سے بھارت کی طرف دیکھتے ہوئے انہوں نے بھارت کے لوگوں کو سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا پیغام بھیجا تھا۔ بھارتی خلائی مہم بھارتی خلائی تحقیقی ادارے اسرو
انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن نے چاند پر 22 اکتوبر سن 2008 کو ایک طیارہ روانہ کیا تھا۔ اس مہم کو چندریان-1 کے نام سے جانا جاتا ہے۔ منگلیان بھارت کا ایک اور اہم منصوبہ ہے۔ یہ منصوبہ موم مارس آربٹ مشن کے نام سے مشہور ہے۔ 5 نومبر 2013 کو منگلیان مریخ سیارے کی سمت میں روانہ کیا گیا۔ یہ طیارہ مریخ کے مدار میں 24 ستمبر سن 2014 کو پہنچ گیا۔ پہلی بار ہی کی کوشش میں اسرو نے یہ کامیابی حاصل کی۔ بھارت کے یہ دونوں طیارے بغیر انسان کے ہیں اور یہ طیارے چاند اور مریخ کے گہرے مشاہدے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اس طیارے کی مدد سے یہ طے پایا کہ مارس پر کچھ حد تک زندگی ممکن ہے، لیکن بچوں، اس بات کا دھیان رہے کہ ہماری زمین ایک انمول سیارہ ہے، کیونکہ زمین پر پائی جانے والی حیاتی زندگی کسی اور سیارے پر ممکن نہیں ہے۔